الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو معكم أينما كنتم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جہاں بھی ہو اللہ ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اس آیت کے اس حصے کو میں نے پہلے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس معیت اور اپنے اس ساتھ کا تذکرہ فرمایا ہے. ارشاد ہوا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی تم رہو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. کوئی بات کوئی کام کسی وقت کسی جگہ تم اللہ سے چھپا کر اور اللہ کو بے خبر رکھ کر نہیں کر سکتے. علماء اس معیت کو معیت عامہ کا نام دیتے ہیں. کیا نام دیتے ہیں؟ معیت عامہ. اس معیت اللہ کے اس ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اللہ سے چھپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہر بات کی اطلاع اللہ کو ہے، ہر عمل پر نظر اللہ کی ہے، ہر بول اللہ سنتا ہے. اسی لیے اس معیت کو معیت عامہ کے علاوہ معیت علمیہ بھی کہتے ہیں. یعنی سمجھانے کے لیے اس معیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت ساتھ ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم اکیلے ہیں، کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو بھی خبر نہیں. یہ والا جو ساتھ ہوتا ہے اللہ کا، یہ ساتھ نگرانی کی حد تک ہے، گواہی کی حد تک ہے، باخبری کی حد تک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے چھپا کر کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن اس ساتھ کا یہ مطلب نہیں ہے، اور اس ساتھ میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچا بھی لے گا. اس کے لیے کسی اور قسم کے ساتھ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی اور قسم کی معیت کی ضرورت ہے. پہلی والی معیت جو ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کے لیے نیک ہونا شرط نہیں،
اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں. اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی طلب کرے یا نہ کرے، کوئی تلاش کرے یا نہ کرے، کوئی اللہ کا یہ والا ساتھ مانگے یا نہ مانگے، بلکہ کوئی اس والے ساتھ سے ہزار بھاگنے کی کوشش کرے، ہزار چھپنے کی کوشش کرے، اللہ کسی قیمت پر، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی جگہ پر کسی ایک بندے اور بندی کا یہ والا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں. لیکن ہمارا اور آپ کا کام صرف اس والی معیت سے نہیں چل پائے گا. بہت غور سے سننے کی کوشش کرے. ہمارا اور آپ کا کام اس والے عمومی ساتھ سے نہیں چل پائے. اس معیت عامہ جو ایمان والوں اور غیر ایمان والوں سب کو ملی ہوئی ہے، نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والوں اور غفلت اور گناہوں کے راستے پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے والوں سب کو یہ معیت ملی ہوئی ہے. ہمارا اور آپ کا کام اس والی معیت سے نہیں چلتا. ہمیں تو ایسا ساتھ چاہیے اللہ کا کہ جس وقت نفس ہم سے کوئی گناہ کرانا چاہے، شیطان ہم سے کوئی غلط کام کرانا چاہے، کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکلوانا چاہے، اس وقت اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں روک دے، ہمیں بچا لے. ہمیں ایسے ساتھ کی ضرورت ہے دوستو. اور جب تک ایسا ساتھ اللہ کا بندوں کو نصیب نہیں ہوتا، جب تک اس طرح کی معیت اللہ تعالیٰ کی بندوں اور بندیوں کو نصیب نہیں ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے ایسے ساتھ کے بغیر رب کعبہ کی قسم گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ اس طور پر بھی ساتھ رہنے کو تیار ہے. آج کی اس مجلس میں میرے اللہ میری مدد کر دے کہ صحیح نیت کے ساتھ سادہ سے لفظوں میں صرف میں یہ بات اس مبارک اور طالب مجمع کے سامنے بیان کر سکوں کہ آخر ہم کیا کریں کہ اللہ ہمارا اس طرح ساتھ دینے لگے کہ جب ہم کو غصہ آئے، جب ہماری آنکھیں غلط دیکھنے لگیں، جب ہمارے کان غلط سننے لگیں، جب ہم کوئی بھی غلط کام کرنے لگیں، کوئی بھی نامناسب کام کرنے لگیں، اس کا خیال، اس کا جذبہ، اس کا ارادہ ہمارے دل میں آئے، اس سے پہلے کہ ہم وہ کام کر گزریں، اس سے پہلے اللہ ہم کو اس سے روک دے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت ضرورت ہم کو اور آپ کو اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ کے ایسے ساتھ کی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے اور امید کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کا ایسا ساتھ دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہے. یہ والا ساتھ بن مانگے نہیں ملا کرتا. یہ والی جو معیت ہے جس کو معیت خاصہ کہتے ہیں، یہ والا جو ساتھ ہے اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ساتھ حاصل کرنے کا راستہ بتایا ہے، اس کی تدبیر بتائی ہے، اس کا سبب بتایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ بھی مجھے راضی کرنے کی کوشش شروع کریں گے، مجھے پانے کی، مجھے تلاش کرنے کی جد و جہد شروع کریں گے اور اس راستے میں کچھ تکلیف برداشت کریں گے، کچھ مجاہدے برداشت کریں گے، میں سب سے پہلے تو یہ وعدہ ان سے کرتا ہوں کہ میں ان کو ان راستوں کی رہبری کر دوں گا جو راستے مجھ تک ان کو پہنچا دیں گے.
ادھر انسان نے اللہ کی طرف قدم بڑھایا، ادھر انسان نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راستے پر پہلا قدم اٹھایا۔ اے اللہ، اتنی بڑی تعداد میں آپ کے بندے جو دور دور سے یہاں پر آئے ہیں، یہ کہے کے لیے آئے ہیں؟ اے اللہ، یہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو ڈھونڈنے اور راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کے ان بندوں نے، قیام میں بھی تکلیف، آنے جانے میں بھی تکلیف، نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اے اللہ، یہ مجمع آپ کے بندوں کا، آپ کو تلاش کرنے والے بندوں کا دور دراز سے آیا ہے، جس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو ایسے مجمعوں کے درمیان بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس کا وہ عملہ بھی ہے۔ وہ سارے لوگ ہیں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، راستے میں ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ میرے اللہ، ان سب کو اس وقت والذین جاہدوا فینا کی فہرست میں شمار کر۔ اے اللہ، آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ جب آپ کسی مجمع سے خوش ہوتے ہیں اور اس مجمع کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اور فرشتہ کوئی بیچ میں کہتا ہے کہ اللہ، اس میں تو فلاں فلاں لوگ، وہ تو اس مجمع کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بات سننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ مغفرت مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو کسی اور جذبے سے آئے تھے، وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے، تو آپ اس کے جواب میں فرشتوں سے یہ کہتے ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ میرے بندے وہ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھوں گا کہ وہ کس مقصد سے آیا تھا، میں نہیں دیکھوں گا کہ وہ کس ارادے سے آیا تھا۔ فرشتے، تم بہت کچھ جانتے ہو میرے دیے ہوئے علم کو، لیکن تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنی تلاش میں نکلنے والے بندے کتنے پسند۔ جب کوئی مرد اور کوئی عورت قدم اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اور وہ نکلنا جاتا ہے کہیں، سواری پر بیٹھتا ہے، پیدل چلتا ہے، کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، ایک بالش بھی اگر اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے، بندہ میری طرف بالش بڑھے گا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ تم پیدل چل کے آؤ گے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ راستے کی جو رہبری ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی اجنبی مسافر آپ کے شہر سری نگر میں آئے اور اسے کہیں جانا ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم، وہ آپ میں سے کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے لال چوک جانا ہے، مجھے صفا قدل جانا ہے، مجھے ذرا بتا دیں میں کیسے پہنچوں۔ تو دو طریقے سے آپ اس کی رہبری کرتے ہیں۔ ایک عام طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو راستہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ادھر سے جاؤ، وہاں سے دائیں مڑو، وہاں سے چوراہا ملے گا، وہاں سے بائیں مڑنا، کہ سیدھے چلے جانا، پھر آگے چل کے تم کو ایک بہت بڑا شو روم ملے گا باٹا کا، اس کے پاس تم کسی سے پوچھ لینا، بس وہی وہ جگہ ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ ایک راستہ رہبری کا، رہنمائی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ہمدردی اور دیانتداری کے ساتھ آپ راستہ بتائیں، اور ایک رہبری کا راستہ بتانے کا ایک اور انداز ہوتا ہے۔ پوچھنے والا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کا کوئی مہمان ہے، یا ہے تو اجنبی مگر کمزور سا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اور آپ شریف انسان ہیں، آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو اس طرح راستے کی تفصیلات بتا دیں، ایسے چلے جانا، ایسے چلے جانا، ایسے چلے جانا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں چچا جان، میں آپ کو خود پہنچاؤں گا۔ آپ کی شرافت اور اس اجنبی مسافر کی کمزوری، یہ دونوں مل کر آپ کو اس پر آمادہ کرتی ہے
کیا آپ کہتے ہیں کہ چچا آپ رکیے، میں اپنی اسکوٹر لے کر آتا ہوں، اپنی کار لے کر آتا ہوں، میں آپ کو خود پہنچاؤں گا، آپ بیٹھیے ٹھنڈا پانی پیجیے، میں آپ کو پہنچاؤں گا، اور آپ لے جاتے ہیں اس کو اور اس کے منزل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اپنے بعض بندوں کی صدق طلب، ان کی چاہت، ان کی مسلسل محنت، ان کی مسلسل کوشش، بار بار کی ان کی توبہ، ان کے پکے ارادے اور ان کے مستقل ارادے، ان کے مضبوط عزائم، اور ان بندوں کا یہ اصرار کہ اللہ ہم آپ کو پائے بغیر چین سے نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں اچھی لگتی آپ کو پائے بغیر۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے اندر یہ طلب دیکھ لیتے ہیں، یہ طلب اور یہ جذبہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو اپنوں کی طرح کا رحم آ جاتا ہے، تو اللہ دور سے خالی راستہ نہیں دکھاتے جنت کا اور کامیابی کا، بلکہ اللہ کہتے ہیں بندے آ جا، میری انگلی پکڑ لے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے اپنی ولایت تک اور جنت تک پہنچا کے دم لوں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ خود ساتھ دے دیتے ہیں، خود ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ معیت ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، پھر ہزار کوشش کر لے شیطان، ایک گناہ بھی شیطان اس سے نہیں کروا پاتا۔ جس بندے کے ساتھ اللہ اس طرح ہو جاتا ہے، رات میں اور دن میں، سفر میں اور حضر میں، تندرستی کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، وہ چاہے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے یا کسی بندی کا ایسا ساتھ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کے شیطان مل جائیں، تمام شیطانی طاقتیں مل جائیں، نفس پورا زور مان لے، ایک بھی گناہ ایسے بندے سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود شیطان کو صاف صاف چیلنج کر دیا ہے، ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے حکم کے نہ ماننے اور بڑے بول بولنے کی سزا میں جنت سے نکالا تھا، اور اس مردود شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک چیلنج کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، جب آدم کی اولاد قیامت تک رہے گی تو پھر مجھ کو بھی قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکلنا پڑا اور یہ ذلت سہنی پڑی، میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا، میں دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا، اور ہر ممکن جتن کر لوں گا کہ اس کی اولاد کو اس قابل نہ رہنے دوں، اس سے اتنے گناہ کروا دوں، اس کے دل کو سیاہ اور روح کو کالا کر دوں کہ پھر یہ جنت میں آنے کے لائق نہ رہ جائے۔ خود میں بھی جنت سے نکلا ہوں، اس کو بھی جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان، جو بندے میرے بن جائیں گے، اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے، میرے اللہ، جو بندے میرے بن جائیں گے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں لیس لک علیہم سلطان، تیرا کوئی قابو میرے ایسے بندوں پر نہیں چل پائے گا۔ شیطان ہم سے جو گناہ کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے، ہم سے جو نمازیں چھڑوا رہا ہے، ہماری جو آنکھیں گندی کر رہا ہے، ہم کو جو بے حیا بے شرمی کے کام ہم سے کرا رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا وہ والا ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کی اس مجلس میں جی جان نکال کر رکھ دینی ہے، اللہ کے سامنے یہ مانگنا ہے کہ اللہ اب تک ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو اپنا ساتھ لینے کی کوشش کرتے رہے، ہم پتہ نہیں کس کس کے ساتھ پر مطمئن بیٹھے رہے، فلاں منسٹر ہمارے ساتھ ہے، فلاں پارٹی ہمارے ساتھ ہے، فلاں آفیسر ہمارے ساتھ ہے، فلاں بروکریج ہمارے ساتھ ہے، فلاں تاجر ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش نہیں کی۔ دیر ہماری طرف سے ہے لوگوں، اللہ کی طرف سے بالکل نہیں۔ اللہ پر الزام مت لگانا، خبردار اللہ پر الزام مت لگانا۔ اللہ تو ہر وقت تیار ہے گنہگار سے گنہگار بندے کو، جس نے پچھلے 50 سال گناہوں میں گزارے ہوں، 1 منٹ میں اللہ اس کو معاف کر کے اس کا ساتھ دے دینے کو تیار ہے۔ ہم ہی ساتھ نہیں مانگ رہے ہیں، کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، غفلت ہم سے ہو رہی ہے،
اور آج کی یہ مجلس تقریر و خطابت کی مجلس نہیں ہے لوگوں، یہ توبہ کی مجلس ہے۔ اے اللہ ہم کو آج توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تقریریں بہت سن لی ہم نے، بیان بہت سن لیے ہم نے، داد بہت دے دی ہم نے، بیان ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ بھی بہت کر لیے ہم نے، تصویریں بھی بہت کھینچ لی ہم نے، لیکن اس سے کام نہیں چلا۔ اے اللہ آج نہ ہمیں تقریر سننی ہے، آج نہ ہمیں تقریر چاہیے، آج نہ ہمیں خطابت چاہیے، آج تو ہم کو توبہ چاہیے میرے اللہ۔ آج ہم کو سچی توبہ نصیب فرما۔ کب سے تڑپ رہے ہیں میرے اللہ توبہ کے لیے، کب سے تڑپ رہے ہیں توبہ کے لیے، کب سے وہ سچی توبہ جو زندگیوں کو بدل ڈالتی ہے، وہ دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہے، جو غافل سے ذاکر بنا دیتی ہے، جو شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا شاکر بندہ بنا دیتی ہے، شکر گزار بندہ بنا دیتی ہے۔ گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے، گھن پیدا ہو جاتی ہے گناہوں سے، اور نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کب ملے گا وہ دین ہم کو؟ آج کی رات میں نہ ملا، اتنے اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نہ ملا، اے اللہ پھر کب ملے گا؟ اب دیر مت کیجیے گا میرے اللہ، آج ہی ہماری مغفرت فرما دیجیے اور آج ہی ہماری مکمل اصلاح کا فیصلہ فرما دیجیے۔ ایک مثال سنو جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، ساری دنیا کا سب سے بڑا حسین نوجوان، حضرت یوسف علیہ السلام، سال ہاں سال تکلیفوں میں گزار کر ایسے سال گزارے کہ کسی لذت کا مزہ نہیں چکھا، بہت تکلیفوں میں زندگی کا کافی نوجوانی کا عرصہ گزرا۔ وہ بچپن جو کھیل کود میں گزرنا چاہیے تھا وہ کنویں میں گزرا، وہ دور جو نوجوانی کی تفریحات اور دلچسپیوں میں گزرنا چاہیے تھا وہ جیل میں گزرا۔ ایک معزز خاندان کا معزز نوجوان، 3 پشتوں سے پیغمبروں کی اولاد، روئے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ خاندان کوئی نہ تھا نہ بعد میں ہوا۔ اس پاکیزہ خاندان کا وہ پاکیزہ نوجوان فرد ترسا ہوا ہے، آرام و راحت کے کوئی لمحے نہیں ملے، تکلیفیں کہیں، بدنامیاں اٹھائیں، ذلتیں برداشت کی، بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوسا گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک موقع ہے، ایک عجیب طرح کا موقع آتا ہے۔ جیل میں جانے سے پہلے ایک عجیب و غریب امتحان اس کا لیا جاتا ہے۔ سفر کر کے آیا ہے، غلاموں کی طرح بک کر آیا ہے، نہ جانے کتنی مدت تک کنویں میں پڑا رہا، کس طرح نکالا گیا، کون سے موسم کی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اجنبی نظروں کو برداشت کیا۔ وہ شخص جو شہزادہ تھا، صاحبزادہ تھا، نبی زادہ تھا، وہ غلاموں کی منڈیوں میں غلامی کی طرف بیچا جا رہا ہے، کیا گزری ہوگی اس کے حساس دل پر۔ اچانک اس کے سامنے ایک عجیب و غریب موقع آتا ہے۔ جو گورنر کی بیوی ہے، جو فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ ہے، انتہائی معزز خاتون اور ملکہ معظمہ، وہ اس نوجوان پر جس کو اس کا شوہر غلام کی حیثیت سے خرید کر لایا تھا اس کے عاشق ہو جاتی ہے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھرپور جتن کرتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس بات کا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ حسین نوجوان اس دیوانی کی دیوانگی کا وہ تسکین دے دے، اس کے ساتھ لیٹ جائے، سو جائے اور اس کے عاشقانہ نوجوانی کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے۔ قرآن مجید جو باریک تفسیرات میں عام طور پر نہیں جایا کرتا، لیکن قرآن میں شاید اس امت کے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، شاید اس امت کو متوجہ کرنے کے لیے وہ منظر کھینچا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے کیا کیا کیا، کتنی سجاوٹ کی، کتنا میک اپ کیا،
کتنے زیب و زینت کے سامان کیے، کمرے کو کس طرح بند کیا اور اس نوجوان غلام کو کس طرح بلایا. وغلقت الابواب وقالت حیت لک. اور قرآن مجید نے اللہ اکبر صرف کمرے کے اندر ہونے والی نقل و حرکت خالی اس کو ریکارڈ نہیں کیا بلکہ دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کیا جو اندر کیفیت مچی ہوئی تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ تو خدا کی بندی تھی، وہ تو دیوانی ہو ہی رہی تھی، جنون طاری تھا اس کے اوپر، پاگل ہو رہی تھی بالکل عشق میں. میں نہیں چھوڑوں گی اس حسین نوجوان کو. اور وہ حسین نوجوان جو برسوں سے ٹھنڈک اور راحت کے لمحوں کے لیے ترسا ہوا تھا، اس کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ایک جذبہ آیا. نہ آتا تو تعجب تھا، نہ آتا تو حیرت تھی. نوجوان تھا اور نوجوانی کی عمر جذبات اور خواہشات سے بھرپور ہوتی ہے. اور نوجوان بھی وہ جو حسین ہے، نوجوان بھی وہ جو تندرست ہے، نوجوان بھی وہ جس نے آج تک یہ مزہ نہیں چکھا. قرآن مجید انصاف کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی دھڑکنوں کو بھی ریکارڈ کر کے سناتا ہے اور کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا. اس کے دل کے اندر بھی خیال آ رہا تھا، مگر ہوا کیا؟ لولا رأى برہان ربہ. ایک عجیب و غریب اپنے رب کا برہان اس نوجوان نے دیکھ لیا اور جیسے ہی دیکھا اس نے چلا کر کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے. کمرہ بند ہے، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اپنے نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے تقوی کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنی معلومات کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. میرے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ پاؤں گا. بچا لیجیے مجھ کو، بچا لیجیے، بچا لیجیے. کیا دیکھا تھا اس شخص نے؟ اسے اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا تھا؟ قرآن مجید کی تشریح کرنے والے علماء تاریخ اور تفسیر کی روایات میں ڈوب گئے، بہت محنت کر کے تحقیق کر کے ایک بات دریافت کی. اچانک جس وقت کی وہ عورت قریب تھا کہ اس نوجوان پر قابو پا لیتی اور اسے بستر پر لٹا لیتی اور اس کو حد سے آگے بڑھنے پر آمادہ کر دیتی اور یوسف علیہ السلام کی دھڑکنیں ان کو بے قابو کر دیتی، اچانک ان کے والد ماجد بوڑھے غمگین یعقوب علیہ السلام کی تصویر یوسف علیہ السلام کو نظر آئی. انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی دانتوں میں انگلی ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. ادھر بیٹے نے باپ کی تصویر دیکھی. کیا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی قدرت سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے باپ کی تصویر سینکڑوں میل دور پھنسے ہوئے بیٹے کو نہیں دکھا سکتا؟ جو اللہ رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام، آپ کے ایک صحابی، ایک جانشار صحابی، اسلام کی شخصیت مثالیہ، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے والے، غریبوں کی خدمت کرنے والے، برابری کا معاملہ کرنے والے عمر بن خطاب کو وہ بصیرت دے سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دے سکتا ہے، ان کو وہ فراست دے سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، بیان پر منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے بیان فرما رہے ہیں. اچانک اپنا بیان روک کر وہ ایک طرف کو نگاہ کرتے ہیں اور زور زور سے کہنا شروع کرتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. سامنے بیٹھا ہوا مسجد نبوی کا مجمع، صحابہ کرام کا، حضرات اہل بیت کا، تابعین کا، وہ حیران ہے. امیر المومنین، اللہ کے رسول کے خلیفہ، روئے زمین کا سب سے بڑا حکمراں، عدل و انصاف کا پیامبر، یہ منبر پر ہم سے بات کرتے کرتے یہ کیا کہنے لگا؟ انہیں یاد تھا کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ساریہ وہ تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ایک مہم پر نکلا ہوا ہے، کئی سو میل دور ہے، 1200 کلومیٹر دور ہے. یہ ان کو کیوں پکارنے لگے؟ لیکن درمیان خطبہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا. اور وہاں کیا ہوا؟ ملک شام کے ایک علاقے میں یہ اللہ کا بندہ، یہ قافلہ جو مدینہ منورہ سے گیا تھا اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکلوانے کے لیے،
حقیقی اور مکمل آزادی دلانے کے لیے، کمزوروں مظلوموں کی مدد کے لیے، ساری دنیا کے ظالمانہ طور طریقوں سے نکال کر اللہ کے دین اسلام کے عادلانہ نظام کا مزہ چکھانے کے لیے جان کی بازی لگا کر انسانی برادری کے مظلوم اور بے خبر بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے یہ جو قافلہ گیا ہوا تھا، اس قافلے کے سپہ سالار، اس قافلے کے ذمہ دار حضرت ساریہ تھے۔ اچانک حضرت ساریہ نے اپنے قافلے کے ایک حصے کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھو، ادھر سے کوئی حملے کی تیاری ہے۔ وہ قافلہ اس کو حصہ گیا، پہاڑ کے پیچھے پہنچا اور واقعی وہاں ایک تیاری ہو رہی تھی۔ اس نے اس کا مقابلہ کیا، جنگ مکمل ہو گئی، واقعہ مکمل ہو گیا۔ جب حالات نارمل ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے اپنے امیر حضرت ساریہ سے پوچھا، حضرت امیر، یہ اچانک آپ نے ہم میں سے کچھ کو پیچھے دے دیا پہاڑ سے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ پہاڑ کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ادھر سے کوئی حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو تمہارے ساتھ تھا، تمہارے درمیان تھا، اچانک میرے کان میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی آواز آئی اور اس آواز میں نے یہ سنا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی فکر کرو۔ بس مجھے وہ آواز آئی، اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تحقیق کرتا یہ آواز کہاں سے آئی، کیا ہوا، میں نے تم کو بھیج دیا۔ اب کل کے مدینے پوچھیں گے کہ معاملہ ماجرا کیا تھا۔ وہاں جب خطبہ مکمل ہوا، نماز مکمل ہوئی تو وہ جانثار صحابہ اور تابعین، وہ حضرات اہل بیت گھیر کر بیٹھ گئے امیر المومنین کو اور کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ سے دریافت کریں۔ خطبے کے درمیان اچانک آپ نے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا اب قد سمعتموہ، کیا تم لوگوں نے بھی سنا؟ فرمایا ہاں، اپنے باوا سے بلند کہا، ہم نے سنا تھا۔ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تم سے مخاطب تھا، اللہ نے میرے سامنے وہ شام کا میدان کر دیا اچانک، اور میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے غلام، سچائی کے پھیلانے والے میرے ساتھی، مدینے سے جانے والے انسانیت کے محسن، وہ گر گئے ہیں پہاڑ کے پیچھے سے۔ اللہ نے وہ منظر مجھے دکھایا، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر آپ وہاں کی تصویر مجھے یہاں دکھا سکتے ہیں تو میری آواز بھی آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ ساریہ الجبل کہا۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں وہاں سے کوئی خبر آئے تب مجھے پتا چلے کہ کیا ہوا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر یا حضرت ساریہ نے ڈاک کے گھوڑے کے ذریعے مدینہ منورہ میں خبر بھیجی۔ دوسرے دن کی سورج کے غروب ہونے کے وقت وہاں کا وہ آدمی پہنچ گیا، 1 ہفتے کی مسافت 48 گھنٹے میں طے کی، اور آ کر اس نے کہا امیر المومنین عجیب واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا اور سجدے میں گر گئے اور کہا یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنتوں کا تم نے اتباع کیا، اس اتباع کی وجہ سے اللہ نے مدد کی ہے، یہ عمر کا کمال نہیں۔ میں تو یہ بات کہنے جا رہا تھا، یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے غلاموں میں سے کسی غلام کو دور کا منظر دکھا سکتا ہے اور دور کی آواز سنا سکتا ہے، تو کیا حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کو، اس پیغمبروں کے خاندان کے نوجوان کو اپنے باپ کو نہیں دکھا سکتا؟ اور کیا ان کے غمزدہ باپ کو اپنی مشکل میں پھنسا ہوا بیٹا نہیں دکھا سکتا؟ مگر کب مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی اللہ نے؟ اس لیے کہ ان کے صبر و تقوی کی وجہ سے اللہ ہر دم یوسف کے ساتھ۔ یہ مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، جب کوئی بندہ مسلسل دعا کر کے، مسلسل اپنے ارادے سے گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے ارادے سے گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، بھاگ کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے عاجز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ جتنا میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، اس کے آگے میں نہیں کر سکتا، اب باقی آپ مجھے سنبھالیے، اپنے بلبوتے پر 100% میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جب بندہ تھکنے لگتا ہے تب اللہ کہتے ہیں میرے بندے جتنا تو کر سکتا تھا کر گزرا، اب جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں۔ لوگوں، یوسف کو گندگی میں مبتلا کرنے کے پیچھے ایک عورت پڑی تھی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو
گندگی میں مبتلا کرنے کے پیچھے لاکھوں عورتیں پڑی، ان کا پیشہ یہی ہے، وہ اسی کام کے لیے جی رہی ہیں، اسی کے لیے ناچ رہی ہیں، اسی کے لیے گا رہی ہیں، اسی کے لیے سج رہی ہیں، اسی کے لیے کپڑے پہن رہی ہیں، اسی کے لیے فیشن ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ کیا آج کا نوجوان اللہ کو اپنے ساتھ لیے بغیر ان لاکھوں زلیخاؤں کی شر سے بچ پائے گا؟ اس مجمع میں زیادہ بڑی تعداد مجھے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تمہاری نوجوانی کو بے داغ رکھے، اللہ تمہاری نوجوانی کو بے داغ رکھے۔ اور کشمیر کے نوجوانوں، دنیا کے نوجوانوں کو بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 100 میں 1، اور تمہیں بگاڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 100 میں 99۔ انہیں پتہ ہے تمہارے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ کس طرح روشن ہے، انہیں پتہ ہے تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ بزرگوں سے تم کو کتنی محبت ہے، انہیں پتہ ہے اولیاء اللہ سے تم کو کتنی محبت ہے، انہیں معلوم ہے امیر کبیر سید علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، اللہ ان کی نسبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ انہیں پتہ ہے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض یہاں کس طرح پھیلے، کس طرح اولیاء اللہ نے اس پوری وادی کو جو شرک کی وادی تھی اس کو توحید کی وادی بنا دیا۔ انہیں تمہارے نرم اور گداز دلوں کے بارے میں اندازہ ہے، تمہاری حساس طبیعتوں کے بارے میں اندازہ ہے، اور اسی لیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، یو پی بہار اور بنگال کے نوجوانوں کو بگاڑنے کی وہ کوششیں نہیں کرتے اتنی جتنی تمہیں بگاڑنے کی کوششیں کرتے۔ تمہارے ہاں تو تصوف اور صوفیت کے نام پر ناچنے گانے کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، تمہارے یہاں تو اولیاء اللہ کے نام کو برسرعام بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں، اس کا جواب احتجاج سے دینے کی انشاءاللہ ضرورت تم کو نہیں پڑے گی۔ جس دن تم نے اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، جس دن تم نے اللہ کی معیت حاصل کر لی، جس دن تم نے اپنے سینے کو تقوی سے معمور کر لیا، جس دن تم نے سر سے پیر تک سنت کا اتباع کا راستہ اختیار کر لیا، جس دن تمہاری بہنوں نے اور تمہاری بیٹیوں نے فاطمہ اور سمیہ کی تحریک قبول کر لی، جس دن ان کے سر پر آنچل آ گیا، جس دن انہوں نے حیا اور حجاب والا فلٹر اختیار کر لیا، جس دن بے پردگی سے اجتماعی توبہ کر لی، اے اللہ ایک ایسا منظر بھی دکھا کہ سری نگر کی بچیاں، سری نگر کی حسین بہویں اور بیٹیاں ایک جگہ پر جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ سے کہے کہ اللہ بہت ہو گیا، اب معاف کر دیجیے۔ اللہ جلدی وہ منظر دکھا، اللہ جلدی وہ منظر دکھا۔ اے کشمیر کے نوجوانوں، اے کشمیر کے حسین نوجوانوں، اے کشمیر کے زندہ دل اور حساس مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہیں اللہ نے طرف تحوہ دل دیا، کہاں لگا رہے ہو اس دل کو؟ کیا سودا کر رہے ہو؟ کیا چیز کھو رہے ہو اور کیا چیز پا رہے ہو؟ مجھ سے جب کوئی کشمیر کی برائی بیان کرتا ہے اور جب یہاں پھیلی ہوئی برائیاں بیان ہوتی ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے کلیجے پر زخم ہوتے ہیں۔ میں دنیا بھرنا چاہتا ہوں، اللہ جانے مجھے کیوں اس زمین سے ایسی محبت، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکے مدینے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اے اللہ آج فیصلہ فرما دیجیے، آج فیصلہ فرما دیجیے میرے اللہ۔ شرمندہ ہیں آپ کے بندے، اے اللہ شرمندہ ہیں آپ کے بندے، بے خبری میں مارے گئے میرے اللہ۔ بھولے بالے ہیں نوجوان یہاں، سازشوں کو نہیں سمجھتے، ان کے مزاج میں سیاست نہیں ہے، ان کے مزاج میں 420 اور مکاری نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، بولو میں گواہی سچ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا آپ کی تعریف میں، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے آپ کو خوبصورت چہروں کے ساتھ خوبصورت دل بھی دیے ہیں۔ خدا کے بندے ان دلوں کو سیاہ مت کرو، ان دلوں کو چمکا کے رکھو،
اگر میرے پاس وقت ہو، کیا بتاؤں، پتہ نہیں میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں. تم لوگ مجھ سے مسافر کرنے کے لیے بے چین ہوتے. یقین مانو، مسافر تو چھوڑو، میں تم سے گلے ملنے کے لیے بے چین ہوں. یہ میرے عزیز نوجوان، یہ لوگ جو میرے ساتھ وہاں رہے ہیں، ان سے پوچھو، میرا کاش اتنا وقت ہوتا کہ تم میں سے ایک ایک کے گھر کے پاس میں جاتا، تم میں سے ایک ایک کے گھر میں جاتا، تم میں سے ایک ایک کے ہاتھ جوڑتا، تم میں سے ایک ایک لڑکوں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں سے کہتا، لوگوں اپنے نصیب کو جگاؤ، اپنے آپ کو پہچانو. ہندوستان کے جغرافیے میں کشمیر کا مقام بلند ہے. میں چاہتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں کشمیر کا مقام بلند ہو. جغرافیہ اللہ نے بنایا ہے، تاریخ تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ. اللہ کا ساتھ اختیار کر لو، اللہ کا ساتھ اختیار کر لو، اللہ کو اپنے ساتھ کر لو. اور بتاؤں ترکیب آسان، اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. بہت آسان ترکیب. ایک نوجوان نے ایک عارف اللہ کے ولی سے پوچھا، حضرت کیسے ہم کو خبر ہو کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے؟ اللہ کے اس ولی نے، اللہ کے اس بندے نے عجیب و غریب جواب دیا. اس نے کہا اگر اللہ والوں کو تم سے محبت ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگا. پھر اس نوجوان نے پوچھا، حضرت بتائیے کہ ہم کو یہ کیسے پتا چلے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہونی شروع ہو گئی؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا، اگر تم کو اللہ والوں سے محبت ہونے لگے تو سمجھو کہ تم کو اللہ سے محبت ہونے لگے. ذرا سا ارادے سے کام لو، ذرا سا ہمت سے کام لو، اپنے دامن کو گندگیوں سے بچاؤ، اپنے دامن کو گندگیوں سے بچاؤ. اللہ تقدیر بدل دے گا، اللہ حالات کو پل بھر میں بدل دے گا. دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لگتی، دیر بندوں کی طرف سے لگتی. اس لیے پہلی بات تو آج یہ مجھے عرض کرنی ہے، اور میں لمبی بات نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ تقریر اور بیان کے مزوں میں کھو جاؤ. اصل مسئلہ ہے دل کی تبدیلی کا، اصل مسئلہ ہے دل کی تبدیلی کا. اگر 10 منٹ کی گفتگو میں دل بدل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور 2 گھنٹے کی تقریر میں دل نہ بدلے، نہ بولنے والے کا نہ سننے والوں کا، تو کوئی حاصل نہیں. ہم یہاں تقریر کرنے اور تقریر سننے کے لیے بالکل نہیں آئے، ہم اور آپ اپنے دل کو بدلوانے کے لیے آئے. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جو لوگ تھے، آپ بتاؤ ان کے دل بدلے تھے کہ نہیں بدلے تھے؟ اللہ اکبر. آپ کی روشنی، آپ کی ذات کا نور، آپ کا فیض جب گھر کے باہر چمکا، جب گھر کے باہر پھیلا، تو پھر لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ کے بندے جو بالکل بگڑی ہوئی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اماموں کا امام بنا دیا. وہ صحابہ کرام کہلائے، وہ صحابیات کہلائے. اور جب اللہ کے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور گھر کے اندر چمکا اور آپ کا فیض گھر کے اندر پھیلا، تو پھر گھر کے اندر جو روشنی پھیلی، آپ کی بیویوں کی زندگی میں جو رونق آئی، ان کے قلب کے اندر جو نور آیا، آپ کی بیٹیوں اور آپ کے نواسوں کے اندر جو چمک پیدا ہوئی، اور جس طرح وہ ساری دنیا میں ہدایت کے امام بنے. میں صاف عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت دونوں کی بے پناہ محبت تھا.
اے اللہ تو آپ گواہ رہیے گا، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. جان و دل قربان ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین پر، جان و دل قربان ہیں سیدنا علی اور سیدنا حضرت فاطمہ پر، حضرت زینب پر، حضرت رقیہ پر، حضرت کلثوم پر، حضرت خدیجہ پر، حضرت عائشہ پر، حضرت سودا پر، حضرت خولہ پر، حضرت ماریہ پر. یہ کیسی عظیم الشان خواتین، کیسی عظیم الشان بیٹیاں تھیں، کیسے عظیم الشان نوجوان تھے. جو تقوی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا وہ تقوی بچپن سے حسن اور حسین کو ملا تھا. وہ تقوی بچپن سے علی ابن ابی طالب کو ملا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ملا تھا، حضرت حمزہ ابن ابی طالب کو ملا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو ملا تھا، سیدنا عمر بن خطاب کو ملا تھا، سیدنا عثمان غنی کو ملا تھا، سیدنا طلحہ کو ملا تھا، ابو سعید خدری کو ملا تھا، ابو ہریرہ کو ملا تھا. ہم تاریخ کے اوراق سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہماری بڑی محبت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہ پیغام ہے. میرے اللہ اس پیغام کو عرب میں بھی پہنچا، عجم میں بھی پہنچا، مشرق میں بھی پہنچا، مغرب میں بھی پہنچا، عربی بولنے والوں میں بھی پہنچا، اردو اور کشمیری بولنے والوں میں بھی پہنچا، فارسی بولنے والوں میں بھی پہنچا، انگریزی، جرمن اور فرینچ میں بھی پہنچا. اور وہ پیغام یہ ہے کہ مسجد نبی کے اندر اور گھر حجرے مبارکہ میں، حجرات مبارکہ میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو انسانیت کے امام تیار ہوئے، گھر کے اندر کے افراد، قریبی اعزاء، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نواسے، آپ کی پاک بیویاں، وہ کہلائے اہل بیت، اور جو جانثار تھے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور 1,24,000 وہ صحابہ کرام جن کو آخری حج کے موقع پر، آخری رخصتی کرتے وقت رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کا عطر نکال کے پیش کر دیا اور ان سے کہا، جاؤ میرے محبوب جانثارو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا بھر میں محبت بھری زندگی کا یہ سلیقہ پھیلا دو. میری گزارش نہایت دردمندی کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، جذبات کے احترام کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ ہے السرنو پورے مسئلے پر غور کریں. حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت یہ پیشانی کی 2 آنکھیں ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک آنکھ سے بے نیاز ہونے کے لیے تیار نہیں. حسن اور حسین نے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. اے جنت کے نوجوانوں، تم فلمی اداکاروں کے پیچھے اگر چلو گے تو حسن اور حسین کے پیچھے جنت میں نہیں جا پاؤ. تمہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے، تمہیں ان کی پاکیزہ نوجوانیوں کی نقل اتارنی ہے، تمہیں ان کی اولو العزم قربانیوں کی نقل اتارنی ہے. مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہیں رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس طرح نکل رہے ہیں؟ اس طرح نکل رہے ہیں کہ آپ کی داہنی انگلی پکڑے ہوئے، داہنے ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے سیدنا حسن چل رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے سیدنا حسین چل رہے ہیں. دونوں نواسوں کو لے کر یہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. عید کا دن ہے، خوشیاں منا رہے ہیں بچے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں. وہیں پر ایک بچہ کنارے اداس بیٹھا ہوا ہے. اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، اس کے بدن پر صاف ستھرے نئے کپڑے نہیں. ہو نہیں سکتا کہ غم کا مارا کوئی بڑا یا چھوٹا راستے میں ملے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا غم باتے بغیر آگے گزر جائیں. یہ ساری زندگی میں کبھی ممکن نہیں. چنانچہ آپ رک گئے، اس بچے کے پاس پہنچے، اس بچے سے پوچھا، بیٹے تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تمہارے دوست، تمہارے ساتھی تو سب ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ بچے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یتیم بچہ ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں نے باپ کے انتقال کے تھوڑے دن کے بعد دوسری شادی کر لی، کون میرے لیے کپڑے بناتا،
کون میرے لیے مجھے نہلاتا دھلاتا میرے کپڑے بدلتا؟ آج مجھے اپنا مرحوم باپ یاد آ رہا ہے۔ جھک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس بچے سے کان نے کہا بیٹے ایک بات بتاؤ، تم مجھے اپنا باپ بنا لینے پر راضی ہو؟ تم میرے بیٹے بن جاؤ گے؟ بچہ حیران ہو گیا، اس نے دیکھا اللہ کے رسول کو، کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں گے؟ مسکراتے ہوئے میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، بیٹے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، میں تجھے اپنا بیٹا بنا دوں گا، تو راضی ہے؟ لپٹ گیا اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے وہ یتیم بچہ اور کہنے لگا بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا، بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹے اور پھر اس یتیم بچے کو لے کر اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر کی مستورات میں سے کسی سے کہا اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آ جائیں اس کے کپڑے پہناؤ، میں انتظار کروں گا، میں اس بچے کو لے کر ہی عیدگاہ جاؤں گا نماز پڑھانے کے۔ تھوڑی دیر کے بعد منظر کیا دیکھتا ہے آسمان، جھوم اٹھا ہوگا عرش الہی بھی اپنے محبوب کے ان اخلاق کریمانہ پر۔ جب آپ نکلے باہر تو اس طرح نکلے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین یہ دونوں تو آپ کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، لیکن وہ یتیم اور غمگین بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا اور ساری دنیا یہ دیکھ کے حیران تھی۔ اب جب وہ بچہ اپنے ان دوستوں کے پاس سے گزرا، جب آپ گزرے اس کے پاس ان کے پاس سے، تھوڑی دیر پہلے وہ بچے ہنس رہے تھے، یہ رو رہا تھا، اب اس بچے نے ہنستے ہوئے کہا میرے دوستو دیکھو دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھ کو ملا ہے۔ یہ ہے اخلاق محمد رسول اللہ، یہ ہے اخلاق اہل بیت کے۔ حسن حسین نے شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا ہم تو آپ کے نواسے ہیں اور یہ یتیم بچہ ہے، آپ ہم کو پیدل چلوا رہے ہیں، اس کو کندھے پہ بٹھائے ہیں۔ سلام ہو حسن پر، سلام ہو حسین پر، سلام ہو ان کے والد ماجد علی ابن ابی طالب پر، سلام ہو ان کے عظیم الشان ماں حضرت فاطمہ زہرا پر، سلام ہو ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انہوں نے تربیت ایسی کی تھی ان نواسوں کی، ان کی تربیت یہ تھی کہ ہم خالی ہمارا حق نہیں ہے اپنے نانا پر، امت کے ہر غریب کا حق ہے ہمارے نانا پر، امت کے ہر غمگین کا حق ہے ہمارے نانا پر، امت کے ہر یتیم کا حق ہے ہمارے نانا پر۔ لوگوں اپنے دلوں کو تنگ مت کرو، لوگوں اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ تنگ دل والا محمد مصطفیٰ کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم کو محمد رسول اللہ کا امتی بننا ہے تو اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ ایک دوپہر کا وقت ہے مدینہ منورہ، دھوپ کا وقت ہے، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں آ کر بیٹھے ہیں جس وقت میں عام طور پر صحابہ کرام کا مسجد میں آ کر بیٹھنے کا معمول نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم اگر مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے رسول اپنا آرام چھوڑ کر فوراً باہر آ جائیں گے۔ آپ چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ تو اللہ کے محبوب آرام کرتے ہیں، اپنی چاہت کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی میں نہ آنے کا معمول صحابہ نے اپنے اختیار سے بنا لیا تھا تاکہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکیں۔ لیکن اس دن عمر بن خطاب دوپہر میں آئے، مسجد کے دائنی طرف آج بھی مسجد نبوی میں جب اذان دیتا ہے مؤذن اور جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو دائنی طرف باب الرحمہ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے حجرے کچھ صحابہ کرام کے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا ایک موقع پر کہ باقی سارے صحابہ کرام کے حجروں کو ذرا مسجد سے دور کر دو، میرے یار غار ثانی اثنین صدیق اکبر اس کے حجرے کو مت توڑنا، اس کو یہیں پر رہنے دو۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ میرا ساتھی عمر بن خطاب یہ مسجد میں آ کر دوپہر میں بیٹھا ہے، مجھے جا کر اس کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ آئے، دیکھا، کہا عمر اس وقت تم یہاں ناوقت کیسے آئے؟ حضرت عمر نے کہا ابو بکر آپ سے نہیں چھپاؤں گا اور تو میں کسی کو نہ بتاتا، لیکن آپ اور ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم دو مل کر ایک بنتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں میں بتاتا ہوں، 3 دن سے عمر کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، بھوک اور فاقے سے پریشان ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے سیدنا عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عمر اس حجرے میں جو آقا معلم رہبر محبوب کونین آرام فرما رہے ہیں ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر جس بھوک سے بے چین ہو کر تم نکلے ہو اسی بھوک سے بیتاب ہو کر میں آیا۔
اب یہ دونوں اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر بیٹھے رہے. اللہ جانے کیسے آہت ہو گئی, اللہ نے کیسے دل میں ڈالا. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے. ناوقت ان دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, پوچھا تم لوگ اس وقت کیسے آئے؟ ہمت کر کے صدیق اکبر نے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا, اے اللہ کے رسول, شکوے شکایت کے لہجے میں نہیں کہتا, گلے شکوے کے اعتماد میں نہیں کہتا, اللہ کہیں اس کو اپنی شکایت میں شمار نہ کر لے. آپ نے جب یاد فرمایا ہے تو بتاتے ہیں ہم دونوں 3 دن سے فاقے سے ہیں, اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں. کیا لمحہ تھا وہ انسانی تاریخ کا, کیا لمحہ تھا وہ انسانی تاریخ کا. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر رکھا, دوسرا ہاتھ سیدنا عمر بن خطاب کے کندھے پر رکھا اور کہا, والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجکما, اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, جس بھوک سے بےتاب ہو کر تم دونوں نکلے ہو, میں بھی اسی بھوک سے بےتاب ہو کر آیا. جس دین کو آج ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر, دسترخوانوں پر بیٹھ کر, ٹی وی کے سامنے توڑ رہے ہیں, جن سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ دین ان تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھوک کو شاید چھپا لے جاتے, لیکن اپنے جانثار صحابہ کی بھوک کو آپ برداشت نہ کرتے. آپ نے اپنا کچھ فرض سمجھا اور آپ ان دونوں کو لے کر نکلے کس کے پاس؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر گئے. پرانے مدینے کے میزبان, آپ کے نانہاری رشتے دار سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر پہنچے. جا کر آواز دی باہر سے. ابو ایوب انصاری گھر پر نہیں تھے. ان کی بیوی حضور کی آواز سن کر اچھل گئی مارے خوشی کے, مرحبا برسول اللہ, تشریف لائیے, اللہ کے رسول بیٹھیے. ابو ایوب کام سے میں بلا کے لاتی ہوں. دوڑتی ہوئی گئی, ابو ایوب سے کہا, ابو ایوب تمہاری قسمت جا گئی, تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو تمہارے گھر میں آفتاب نبوت طلوع ہوا, جلدی سے آؤ. ابو ایوب دوڑتے ہوئے آئے. دوپہر کے وقت میں حضور اور صحابہ کرام کی آمد. ابو ایوب انصاری اجنبی نہیں تھے, سمجھ گئے کہ اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے. جلدی سے کھجوروں کے خوشے توڑے اور جلدی سے حضور کے سامنے رکھے کہ یہ نوش فرمانا شروع کیجیے, اور ایک بکری لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے, تاکہ میں جلدی سے ذبح کر کے گوشت تیار کر کے آپ کی مہمان نوازی کروں. اس وقت بھی رحمت دو عالم نے یہ کہا, ابو ایوب دودھ دینے والی بکری مت ذبح کرنا, اس کے دودھ پینے والے بچوں کو تکلیف پہنچے. ایک بکری ذبح کی ابو ایوب انصاری نے, میاں بیوی نے مل کر گوشت کو بھونا اور روٹی پکائی. جب روٹی تیار ہوئی اور گوشت کچھ تیار ہوا تو جلدی سے ان تینوں معزز مہمانوں کے سامنے پیش کیا. اے لوگوں, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا اگلی بات. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا, گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر رکھا اور سیدنا عمر سے کہا, عمر جا کر پہلے میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ, فإنها لم تذق منذ 3 دن سے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا. آج توبہ کی مجلس بنا دیجئے میرے اللہ, آج ہماری اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا دیجیے. ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں میرے اللہ, بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. جو چاہتے دیکھتے رہے, جو چاہتے سنتے رہے, جو چاہتے بولتے رہے, گندی گندی تصویریں دیکھتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے, ٹی وی دیکھتے رہے, بازاروں میں گھومتے رہے, لڑکیوں کو چھیڑتے رہے, اپنی بہوؤں بیٹیوں کو بے پردہ گھر سے نکالا, اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھایا جن اسکولوں میں ان کے دل سے روح محمد نکالی جا رہی ہے. بہت بڑی فہرست ہے ہمارے جرموں کی, بہت گنہگار ہیں. یہ اللہ نیک لوگوں کا مجمع کہیں اور ہوگا, آپ تو خانہ کعبہ کے ارد طواف کر رہا ہوگا, روز اثر کی جالیوں کے سامنے کھڑا ادب بھرا نظامت بھرا سلام پیش کر رہا ہوگا. اے اللہ سری نگر کی وادی میں, اے اللہ اس میدان میں تو اے اللہ وادی کے خطاکار اور گنہگار جمع ہوئے. دیکھ لیجئے ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے اس گنہگار مجمع کو میرے اللہ. آج پکا ارادہ کر لو, آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر, اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرو, اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندے بنے, ہم تقویٰ اختیار کریں گے, ہم پاکیزہ زندگی اختیار کریں گے,
ہم اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو پورا پردہ کروائیں گے، وہ پردہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں کرتی تھیں، وہ پردہ جو اللہ کے رسول کی بیٹیاں کرتی تھیں، وہ پردہ جو صحابہ کرام کی عورتیں کرتی تھیں، وہ پردہ جو اہل بیت کی خواتین کرتی تھیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر کی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے نبی کی عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اے اللہ گستاخی میری معاف کر دیجیے گا، میں ایمان والوں اور خصوصاً اس وادی کشمیر کے ایمان والوں سے کہتا ہوں، اے وادی کشمیر کے ایمان والوں، اور کاش کہ میری یہ بات تمہاری عورتوں تک بھی پہنچے، تم عام مردوں اور عورتوں کی طرح نہیں۔ تم آج طے کرو، دنیا بگڑے یا نہ بگڑے، تم آج طے کرو کہ ہم سنت اور شریعت پر چلے۔ تمام عزت محمد رسول اللہ کی سنت میں ہے، اور تمام ذلت اللہ کے رسول کے دشمنوں کی اس فیشن کے پر عمل کرنے میں۔ لوگوں اس بات سے ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کر دے کہ یہ پرانے مسلمانوں کی اولادیں بگڑ گئیں، ان سے کام نہیں چلے گا، ان کو نکال کے باہر پھینکو، جگہ خالی کرو اور کافروں کی اولادوں کو ایمان والا بناؤ۔ اے اللہ ساری دنیا کو ایمان والا دے دیجیے گا، ایمان والا بنا دیجیے، مگر ہمیں محروم کر کے نہ بنا۔ جانتے ہیں جس تہذیب کو آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی لچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بے پردگی میں بڑی ترقی ہے، برقع پہننا بہت بیکورڈنس ہے، حیا اور حجاب کی تہذیب بڑی پسماندگی ہے، پڑھے لکھے نوجوان یہ کیسے سنت کے مطابق لباس پہن سکتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں، پڑھی لکھی عورتیں یہ کیسے پردہ کر سکتی ہیں؟ یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، یہ صرف عقل کا بگاڑ اور فساد ہے۔ شیطان تو ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا ہی، شیطان سے کیا شکایت کی جائے؟ کیا ہم شیطان کی شکایت کر کے اپنا کچھ فائدہ کریں گے؟ شیطان تو ہم میں سے ہر ایک کا دشمن ہے ہی، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی یاد سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم کو آپس میں لڑائے، تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کرے۔ سب سے زیادہ شیطان آپس میں تعلقات کو بگڑوانا چاہتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان ہر ایمان والے کو، ہر انسان کو اللہ کی یاد سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کے بندے شیطان کی ان چالوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی بات پر دھیان دیتے ہیں، وہ بھی پھر شیطان کو چیلنج کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے دکھا، اور ہم تجھے دکھائیں گے کہ ہم دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے عظیم اور کریم رب کو تجھے یاد کر کے تجھے کیسے دکھائیں۔ اللہ کا ذکر سیکھیں، اللہ کے بندو اللہ کا ذکر سیکھیں۔ آج بہت سے لوگوں نے اللہ کے ذکر کو ایک نفلی چیز سمجھ لیا، اللہ کی یاد کے بارے میں تصور آ گیا کہ ہاں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اچھا کرتا ہے، نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا جتنا ذکر پر دیا۔ ہر عمل کی روح ہے ذکر، ہر عمل کی جان ہے ذکر۔ نماز سے لے کر جہاد تک کوئی عمل اللہ کا مقبول نہیں اگر وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ مقصود ہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تب جمے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرنے والوں کے پاس اٹھے بیٹھیں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھ ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دو راستے ہیں، دونوں راستے لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اپنے آپ تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوگی، اللہ کے ذکر کا شوق خود بخود تمہارے دل میں پیدا ہوگا، تم سیکھو گے۔ تم جب قرآن مجید کی آیت پڑھو گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
کہ میرے وہ بندے جو مجھ کو پسند ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ ہیں جو مجھ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں۔ تم پوچھو گے کیسے اللہ کی یاد اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں؟ لیکن جب تم سیکھنے لگو گے، اور جب تم سیکھنے لگو گے اور واقعی تمہارا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، تو تم خود حیرت کرو گے، افسوس کرو گے زندگی کے ان سالوں پر، ہائے میں نے زندگی کے کتنے سال برباد کر دیے، کاش کہ میں نے ان سالوں میں بھی اللہ کو اس طرح یاد کیا ہو۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استنجا کر کے آتے تھے، بیت الخلاء سے آتے تھے، کوئی بنے بنائے ٹوائلٹ تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو جانا پڑتا تھا کسی جنگل میں، آڑ میں کہیں، اور صحابہ کرام اللہ اکبر کس طرح خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول کی۔ آدھی رات کے بعد سے کچھ صحابہ کرام نے اپنے ذمے خدمت لی تھی، جہاں پر بھی اللہ کے رسول ٹھہرے ہوتے تھے، وہ چاہے مدینہ منورہ میں ہوں یا سفر میں کہیں پر ہوں، اس جگہ سے جس جگہ پر جا کر وہاں پر اپنی فطری ضرورت سے، استنجے کی ضرورت سے فارغ ہونا مناسب ہوتا تھا، آدھی رات کے وقت سے صحابہ کرام اس پورے راستے کو صاف کیا کرتے تھے کہ کہیں راستے میں کوئی سانپ بچھو نہ ہو، کوئی کانٹا ہمارے آقا کے قدموں پہ نہ چپ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ آدھی رات کے بعد سے بعض صحابہ کرام نے مستقل طور پر اپنے ذمے یہ خدمت لے لی تھی۔ کچھ صحابہ کرام آپ کے لیے وضو کا پانی، استنجے کا پانی رکھتے تھے، یہ ان کے ذمے اپنا کام تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ذمے یہ کام لیا تھا۔ جب آپ استنجا کر کے واپس آتے تھے تو ایک دعا تو آپ وہ پڑھتے تھے جو آپ نے امت کو سکھائی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو سنتوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہوں گے، وہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم اذهب عنی، اللہم الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ لیکن ایک دعا آپ نے بظاہر امت کو سکھائی نہیں، قولی حدیث میں اس دعا کا تذکرہ شاید نہیں ملتا، لیکن آپ خود چپ کے اس لفظ کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے کہا کرتے تھے، غفرانک غفرانک، میرے اللہ مجھے معاف کر، میرے اللہ مجھے معاف کر دی۔ حیران رہ جاتے ہیں لوگ کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت حاصل کر کے آتے تھے، ایک پسندیدہ اللہ کا پسندیدہ کام کر کے آتے تھے، آخر معافی کس بات کی مانگتے تھے؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، علماء کو، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنا تھے۔ انہوں نے ایک راز فاش کیا، انہوں نے کہا کہ قصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ میرے اللہ، جتنی دیر تک میں استنجے کے عمل میں مصروف رہا، میں نے کوشش تو بہت کی کہ اتنی دیر کے لیے میرا دل آپ کا نام لینے سے رک جائے، وہ وقت آپ کے نام لینے کا نہیں تھا، مگر میں کیا کروں میرے اللہ، میرا دل ایسا عادی ہو گیا ہے آپ کے نام لینے کا کہ میرا قابو نہیں رہا، میری کوشش کے باوجود چند لمحوں کے لیے میرا دل آپ کا نام لینے سے رک نہیں سکا، اے اللہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ لوگوں، اللہ کے محبوب ذکر کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ہم ساری زندگی غافل رہ کر اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ اس لیے آج کی اس محفل میں ہم اللہ کی جتنی باتیں آپ سے کریں، اے اللہ اپنے اس عاجز و گنہگار بندے کو اس پوری مجمع اور پوری ریاست اور وادی کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ایک حقیر ترین نمائندے بن کر، اے اللہ اس سے زیادہ اپنے سے دعا کی توفیق۔ آج جی بھر کر دعا مانگنے ہیں۔ بس میں اپنے بیان کو یہیں پر مکمل کرتا، بیان مختصر کرنا چاہتا تھا، پہلے سے ارادہ کر کے آیا، اور یہ جی چاہتا تھا کہ آج جی کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ سب میں سب سے برا میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی طرف سے بات کرنے کی، نمائندگی کرنے کا اہل نہیں ہوں،
مگر مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں آپ سب کی طرف سے دعا میں ہاتھ اٹھاؤں اور آپ دعا میں آمین کہیں، اور مجھے اللہ کرے ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ میری حیثیت اس پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھکاری کی ہے کہ جب کئی سائل اور فقیر مل کر اللہ کے دروازے کسی سخی کے دروازے پر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے فقیر کو اور ایسے بھکاری کو آگے بڑھا دیتے ہیں جس کا پیٹ پچکا ہوا ہو، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جو سورج سے قابل رحم نظر آ رہا ہو، تاکہ وہ سخی جب دروازہ کھولے تو اس کی پہلی نگاہ ایک ایسے بھکاری پر پڑے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے اوپر زیادہ رحم کا جذبہ آ جائے اور وہ ان بھکاریوں کی جماعت کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ آج اللہ تعالیٰ کے لیے آج یہ کہے گا کہ انہیں چھوڑیں، ایک برے کو آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے، اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ اس کے حال پر رحم کریں، آپ اس کے برے حال کو دیکھیں گے تو آپ پر رحم آئے گا۔ لوگوں آج اللہ تعالیٰ سے فیصلے کو اتروا لو، آج اللہ تعالیٰ سے اس کا ساتھ مانگ لو، آج اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لو کہ اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم اس طرح غفلت میں زندگی نہیں گزاریں گے، ہم آپ کے راستے میں نکلیں گے، جماعتوں میں نکلیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، بزرگوں کے پاس جائیں گے، ذکر کی مجلسوں میں آئیں گے، اچھی کتابیں پڑھیں گے، برے محفلوں سے دور رہیں گے، بری صحبتوں سے دور رہیں گے، اور اپنے پورے گھر اور کنبے کو محبت کے ساتھ جلد از جلد تقوی کے رنگ میں رگیں گے۔ مگر اے اللہ، یہ آپ کی توفیق اور مدد کے بغیر ہم نہ کر پائیں گے، اس لیے اللہ آپ کے سامنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، اپنے کرم سے آج ہم کو حقیقت دعا نصیب فرما، آج ہم کو حقیقت دعا نصیب فرما، آج ہم کو حقیقت دعا نصیب فرما، اپنے کرم سے میرے اللہ ہمارے دل کو آج بدل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ يا عزيز يا غفار، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا غفار يا ستار۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ آج ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں، آپ نے اب تک جتنا موقع عنایت فرمایا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اے اللہ ہمارے دل کا حال بدل چکا ہوتا، ہمیں تقویٰ مل چکا ہوتا، ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتی، ہمارا یقین مضبوط ہو گیا ہوتا، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہوتے، اے اللہ ہماری آنکھیں پاک ہو گئی ہوتی، ہمارے دل پاک ہو گئے ہوتے، ہماری روحیں صاف ہو گئی ہوتی۔ مگر میرے اللہ کس طرح کہیں اور نہ کہیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ ہم نے ان موقع کو بالکل برباد کر دیا، اور اب جو حال ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ آپ کے کچھ بندے آپ کے پاس نیکیاں لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے، ذکر لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے، مگر میرے اللہ ہم حسرتیں لے کر آئے ہیں، ہم غم لے کر آئے ہیں، گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں، شرمندگی لے کر آئے ہیں، ندامت لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ انہیں کھوٹے سکوں کو قبول کر کے آج ہمیں معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے میرے اللہ، آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، آج معاف فرما دیجیے، آج سن لیجیے میرے اللہ،
آج سن لیجیے میرے اللہ، آج سن لیجیے میرے اللہ، آج معاف کر دیجیے اے اللہ۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی اے اللہ۔ اتنے علماء بھی ہیں اے اللہ، ان میں حفاظ بھی ہیں اے اللہ، ان میں حفظ کرنے والے نوجوان خوش نصیب طلبہ بھی ہیں، اور اے اللہ ان میں علماء مفتی صاحبان بھی ہیں اے اللہ، ان میں مساجد کے ائمہ بھی ہیں، ان میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں اے اللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے اے اللہ۔ ان میں وہ نوجوان بھی ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ۔ کیا کرے، ماحول بگڑ گیا، اور گھر کے اندر جائیں وہاں بھی نافرمانی، باہر نکلیں وہاں بھی نافرمانی، بازار میں جائیں وہاں بھی نافرمانی، کالج میں جائیں وہاں بھی نافرمانی، اسٹیڈیم میں جائیں وہاں بھی نافرمانی۔ جائیں تو کہاں جائیں میرے اللہ، آپ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں، آپ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں۔ امان دے دیجیے میرے اللہ، پناہ دے دیجیے میرے اللہ، پناہ دے دیجیے میرے اللہ اے اللہ، پناہ دے دیجیے۔ آج اس پورے مجمع کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لیجیے میرے اللہ، اللہ ڈھانک لیجیے میرے اللہ۔ آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، مت دیکھیے ہمارے گناہوں کو، ہماری محتاجی کو دیکھ لیجیے، ہمارے بے سہارے پن کو دیکھ لیجیے، ہماری بے بسی کو دیکھ لیجیے، ہماری بے کسی کو دیکھ لیجیے اے اللہ۔ بندے ہمارے سوا آپ کے اور بھی بہت تھے، اور بھی بہت ہیں، اور بھی بہت ہوں گے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے اے اللہ۔ آج ہم آپ کو منانے آئے ہیں اے اللہ، آپ کو منانے آئے ہیں اے اللہ۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں اے اللہ، زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اور کب تک ناراض نہ ہوتے میرے اللہ، کب تک ناراض نہ ہوتے؟ ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے اے اللہ۔ یہ تو آپ کا ظرف ہے، یہ تو آپ کے اخلاق ہیں، یہ تو آپ کے برداشت کی قوت ہے۔ آپ میں انتظار کرنے کا اتنا حوصلہ نہ ہوتا، آپ میں مہلت دینے کی اتنی عادت نہ ہوتی تو اب تک آپ ہم کو زمین میں دھسا چکے ہوتے، ہمارے چہروں کو مسخ کر چکے ہوتے اے اللہ، ہمارے دلوں پر مہر لگا چکے ہوتے، ہم ایسے اچھے مجمع میں آ بھی نہ پاتے، فرشتے ہمیں دور سے بھگا دیتے، کسی ایکسیڈنٹ کا ہم شکار کر دیے جاتے اور ہم یہاں نہ آنے دیے جاتے، مگر آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے اے میرے اللہ۔ ہم آپ سے کیسے مانگیں، کیا کریں میرے اللہ؟ نیک بنا دیجیے میرے اللہ، ہمارے ساتھ ہو جائیے میرے اللہ۔ اے اللہ میت خاصہ عطا فرما، اپنا وہ ساتھ دے دیجیے میرے اللہ۔ اے اللہ اپنے علم کے بلبوتے پر ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے اے اللہ، اپنے نسب کے بلبوتے پر گناہوں سے نہیں بچ پا رہے اے اللہ۔ اب ہم کو تو اپنی توبہ پر بھی اعتماد نہ رہا، صبح کو توبہ کرتے ہیں میرے اللہ اور شام سے پہلے توبہ ٹوٹ جاتی ہے اے اللہ کیا کرے اے اللہ، کیا کرے اے اللہ کب ہوگی ہماری اصلاح اے اللہ، کب ہوگی، کب ہمارے دل بدلیں گے اے اللہ، کب ہمارے دل بدلیں گے اے اللہ، جلدی کر دیجیے میرے اللہ اے اللہ، ہاتھ بڑھا دیجیے اے اللہ، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے اے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے میرے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ اس وادی کا حسن واپس کر دے اے اللہ، اس وادی کا امن واپس کر دے اے اللہ، اس وادی کی رونق واپس کر دے، اس وادی کا حقیقی جمال واپس کر دے اے اللہ۔ یہ ناچنے گانے والوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ تیرے عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ تیرے نبیوں کے دیوانوں کی سرزمین ہے اے اللہ۔ اس سرزمین کو حقیقی حسن واپس کر دے اے اللہ، اس کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اس کے بچوں کی حفاظت فرما، اس کے نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما، بہوؤں بیٹیوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ اس وادی کو امن کا نمونہ بنا دے، جنت کا نمونہ بنا دے اے اللہ، پورے ملک کے لیے، پورے برصغیر کے لیے اے اللہ۔ ہدایت کا اس کو مرکز بنا اے اللہ، ہدایت کا اس کو مرکز بنا اے اللہ۔
اللہ آج سن لیجئے میرے اللہ، آج سن لیجئے میرے اللہ، سن لیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ جیل میں قیدی بند تھا، اچانک اس نے آواز سنی، پکار لگائی گئی، آج بادشاہ سلامت اپنے خاص دربار میں آئے ہیں اور قیدیوں کو اجازت ہے جو آ سکے آ جائے اور بادشاہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے آج رہائی مانگ لے، آج معافی مانگ لے۔ اے اللہ کون سا قیدی ہوگا، اے اللہ سزائے موت کے انتظار میں کالی کوٹری میں بند قیدی، وہ بھی اپنی بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا پہنچ گیا اور بادشاہ کے قدموں پر سر رکھ کر اپنے بچوں کی خیرات مانگ لی۔ اے اللہ کسی نے کہا آج دارالعلوم بلالیہ میں آپ کا رحمت کے دربار خاص لگے گا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور آپ کی رحمت کے اے اللہ قدموں پر اپنا پورے وجود رکھ کر آپ سے آج مغفرت مانگ رہے ہیں، آج معاف فرما دیجیے، ہمارے جان کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رجب کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ یہ رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے، آپ کے محبوب کے آپ کے پاس آمد کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے کی لاحظ رکھ لے، اے اللہ اس مہینے کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ جب کوئی بھکاری آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رجب کا بھکاری ہوں، میں رمضان کا بھکاری ہوں، تو گھر کے بچے بھی اپنی ماؤں کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی یہ ماہ رجب کا فقیر ہے، یہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ اے اللہ ہم ماہ رجب کے فقیر ہیں، ہم ماہ رجب کے شاعر ہیں۔ اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے میرے اللہ، اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ مت بھیجیے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما، اے داتا دے دے، اے بخشنے والے بخش دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو پلٹ دے، اے اللہ ہماری زندگی کو پلٹ دے، اے اللہ ہماری زندگی کو پلٹ دے، اے اللہ پلٹ دے۔ آپ کے نیک بندوں کا واسطہ، آپ کے محبوب کی دعاؤں کا واسطہ، آپ کے محبوب کے خون پسینے کا واسطہ، آپ کے محبوب کے زخموں کا واسطہ، طائف کے میدان میں اے اللہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہوئے اور احد کی پہاڑیوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اے اللہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ کی بیٹیوں نے، آپ کے نواسوں نے۔ اے اللہ آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں چلا۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں اگر انہوں نے ہمارے گریبان پکڑ لیے، اگر حضرت فاطمہ نے ہماری لڑکیوں کو پکڑ لیا، اگر حسن حسین نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا، تو اسی لیے ہم لوگ بھوکے رہے تھے، اسی لیے ہم لوگ بھوکے رہے تھے، اسی لیے نانا جان بھوکے رہے تھے، اسی لیے ہماری امی بھوکے رہی تھی کہ تم نے کیا کیا، کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ میرے اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت میں؟ اے اللہ ہم اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے استادوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے بزرگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے شاگردوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ آج بخش دیجیے، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور اللہ آج ہم آپ سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاگل تھے کہ ہم نے آپ سے لڑائی چھیڑ رکھی تھی، ہم پاگل ہو گئے تھے کہ ہم نے آپ سے جنگ کا اعلان کر رکھا تھا۔ برباد ہو جائے گا وہ جو آپ سے جنگ کے بارے میں سوچے گا۔ اللہ کوئی زمین اس سے سما نہ پائے گی، کوئی آسمان اس پر سایہ نہ کر پائے گا۔ آج توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ایک غریب آدمی اپنی غربت اور فاقے سے مجبور ہو کر اور اپنے بچوں کی بھوک سے پریشان ہو کر بھیک مانگنے نکل پڑا۔ ایک کوٹھی کا دروازہ نظر پڑا، اس نے کوٹھی کے دروازے پر دستک دی، پکار کر کہا کوٹھی والے ذرا باہر نکل کر دیکھ، تیرا ایک بھوکا بھائی کھڑا ہے، اس کے بچے گھر میں بھوک سے بل بلا رہے ہیں، کچھ بچا کھچا کھانا دے دے، تیرا بھلا ہوگا۔ اے میرے اللہ اس غریب بھکاری نے اس امید کے ساتھ اس کوٹھی والے کو پکارا تھا۔ ہم اے اللہ گنہگار بھکاری بندے آپ کو اس سے زیادہ امید سے پکار رہے ہیں، اور جتنا قابل رحم وہ غریب تھا اس سے زیادہ قابل رحم ہم ہیں۔ اور میرے اللہ جتنا سخی وہ کوٹھی والا تھا اس سے بہت زیادہ سخی آپ ہیں۔ اے اللہ دے دیجیے میرے اللہ، اے اللہ دے دیجیے میرے اللہ، دے دیجیے میرے اللہ۔ اے اللہ محبت کے پیغام کو عام فرما،
اے اللہ اس مدرسے کو محفوظ فرما، اس پورے محلے کو محفوظ فرما، تمام رہنے والوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھا۔ اے اللہ ہم یہاں پر جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ محبت کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچا۔ دل دیکھ کر ٹوٹتا ہے ہمارے پولیس کے بھائی، انتظامیہ کے افسران اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کاش کہ ہم کو ایسا سلیقہ آ جائے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، یہ بالکل مطمئن رہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محبوب دو عالم کے امتی ہیں۔ یہ جدھر چلیں گے ادھر غریبوں کی خدمت ہوگی، ادھر راستے صاف ہوں گے، ادھر کوئی بدامنی نہیں ہوگی، ادھر کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں پیدا ہوگا۔ اے اللہ اس وادی کے اندر کھویا ہوا اعتماد بحال کرتے۔ اے اللہ آپ نے اسی وادی سے محدثوں کا امام پیدا کیا تھا، محدثوں کا امام پیدا کیا تھا۔ میرے شامی استاد جب یہ دیکھتے تھے کہ میں ایک نسل سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض یافتہ ہوں، تو شام اور مصر کے اساتذہ میری پیشانیوں کو چومتے تھے، میرے ہونٹوں کو چومتے تھے۔ اے اللہ کشمیر کو اس عظیم محدث سے نسبت ہے، آج ہم اس عظیم محدث کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے اللہ اس وادی میں توحید کو زندہ فرما، سنت کو زندہ فرما، بدعات کو ختم فرما، گناہوں کو مٹا دیجیے، گناہوں کے عدوں کو نیست نابود فرما، گناہوں کے عدوں کو نیست نابود فرما۔ دینی مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے ان کی حفاظت فرما۔ بیلا دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ وہ تمام محنتیں اعلیٰ جو جن سے آپ خوش ہیں اور جن سے امت کو نفع پہنچ رہا ہے، جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ان سب کو قبول فرما۔ ان سب کے کرنے والوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، شک اور بدگمانی کے رشتوں کو ختم فرما، اعتماد اور محبت کے رشتوں کو قائم فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہم نے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہم نے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑ، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑ۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے غم سے بچا۔ اے اللہ آپ کے بہت سے بندے ہم سے یا ہمارے دیگر اکابرین سے رفقا سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے۔ میرے اللہ آپ ان سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ مریضوں کو شفا نصیب فرما، مریضوں کو شفا نصیب فرما، مریضوں کو شفا نصیب فرما۔ روزی کی تنگی میں مبتلا اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بابرکت روزی کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت پڑوس نصیب فرما، بابرکت سواریاں نصیب فرما، بابرکت زندگی نصیب فرما، بابرکت جوڑے نصیب فرما، بابرکت اولاد نصیب فرما، اور وقت مقدر پر بابرکت موت نصیب فرما، وقت مقدر پر آسان اور بابرکت موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ مرنے کا وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے، موت کے وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے، جب پنڈلی سے پنڈلی چمٹتی ہے اور روح قبض ہوتی ہے۔ اے اللہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے میرے اللہ، اپنے خاص کرم سے ہم سب کے لیے اس وقت کو آسان فرما، آسان موت، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے پر حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ادب کے ساتھ، عشق و محبت کے جذبات کے ساتھ اے اللہ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے، احرام باندھے ہوئے ہمیں بھی اس گھر کے چکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تجلیات آپ کی ذات کی خانے کعبہ پر ہر وقت برستی ہیں، میرے اللہ بڑی امید سے مانگ رہے ہیں ہمارے سینوں میں ان تجلیات کا فیض اتار دے، میرے اللہ ان تجلیات کا فیض اتار دے۔ اے اللہ نسبت کی تکمیل فرما، اے اللہ نسبت کی تکمیل فرما، اے اللہ نسبت کی تکمیل فرما۔
اے اللہ صدیق اکبر کے ذریعے سے جو فیض آپ کے محبوب کا پورے عالم میں پھیلا، اب ہم اے اللہ ہم فقیروں کو وہ فیض نصیب فرما۔ عمر بن خطاب کے ذریعے سے جو فیض پہنچا اے اللہ ہم کو اس کا وارث بنا۔ سیدنا عثمان غنی کی نسبت نصیب فرما، ان کی شرم و حیا نصیب فرما، ان کی سخاوت و قناعت نصیب فرما، سیدنا عمر کی شجاعت نصیب فرما، سیدنا علی ابن ابی طالب کا قوت فیصلہ نصیب فرما، اے اللہ وہ قوت فیصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اہل بیت نبی کے کمالات عطا فرما، صحابہ کرام کے کمالات کا حصہ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبتیں ہمارے سینوں میں جمع فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی سے یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ وہ یا تو صحابہ کی محبت میں ڈوب جائے مگر اہل بیت کی محبت میں کمی ہو جائے، یا اہل بیت کی محبت میں ڈوبے اور اس کا دعویٰ کرے اور صحابہ کی توہین کرے۔ اے اللہ اس غلطی سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، میرے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم دونوں کے محتاج، دونوں کے ممنون، دونوں کے غلام، غلاموں کے غلام۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ ہمارا نام یا صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں یا اہل بیت کے نام پر رکھتے ہیں، اے اللہ ان ناموں کا لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ عاجز و گنہگار مسافر بندہ اے اللہ ان وادی کشمیر کے لوگوں کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ یہ محبت سے دیکھتے ہیں، یہ مسافہ کرنا چاہتے ہیں، میں غریب بیمار آدمی مسافے سے معذور ہو جاتا ہوں، سب سے مسافہ نہیں کر پاتا، اے اللہ ان کا دل نہ دکھے، اے اللہ ان کا دل نہ دکھے، ان کی دعاؤں میں میرا حصہ نصیب فرما اور میری ٹوٹی پوری دعاؤں میں ہمیشہ ان کو شریک فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے دکھا دے، مرنے سے پہلے اس وادی کا حسن دکھا دے، اس وادی کی رونق دکھا دے، اس وادی کا امن دکھا دے، اس پوری ریاست کا امن دکھا دے۔ اے اللہ یہ پورا خطہ، یہ پورا ملک اے اللہ یہ تلوار کا اور دموں کا اور دھماکوں کا خطہ نہیں ہے، یہ ولایت کا خطہ ہے، یہ ذکر کا خطہ ہے، یہ آپ کی محبت کا علاقہ ہے، یہ روحانیت کا علاقہ ہے۔ اے میرے اللہ اس وادی کے نوجوانوں کو روحانیت کے راستے پر واپس لا۔ اے اللہ ان کے بہادروں کی بہادری کو منکرات کے مٹانے کی طرف لگا دے، ان کے بہادروں کی بہادری کو اے اللہ یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے کسی گھر میں محبوب دو عالم کی سنتوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں کے سر پر آنچل اڑائیں، اپنی بہنوں کو خوشامد کریں اور کہیں میری پیاری بہن تو زیادہ حسین لگے گی اگر تو فاطمہ کی تحریک کو قبول کر لے۔ بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے باپوں کے قدموں کو پکڑ لیں، بیویوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے شوہروں کے پیر پر پکڑ لیں، سب گھروں کے اندر توبہ کا ماحول بن جائے۔ اے میرے اللہ اس رات کو توبہ کی راحت بنا، اس مجلس کو توبہ کی راحت بنا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ہم توبہ کرتے ہیں میرے اللہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ مانگنے سے دل نہیں بھر رہا، اے اللہ مانگنے سے دل نہیں بھر رہا، ایسا لگ رہا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ کان لگا کر سن رہے ہیں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس پورے مجمع کا نصیب بدل دے، اے اللہ کی تقدیر بدل دے، ہم سب کی تقدیر بدل دے، ظاہر بدل دیجئے، باطن بدل دیجئے۔ اے اللہ دن بدل دیجئے، رات بدل دیجئے۔ اے اللہ اخلاق بدل دیجئے، عبادات بدل دیجئے۔ اے اللہ اچھی نمازیں نصیب فرما، اچھا سجدہ نصیب فرما، اچھا رکوع نصیب فرما، اپنے کلام کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب پر روزانہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کے راستے پر چلا، اولیاء اللہ کے راستے پر چلا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلا، امیر کبیر کے راستے پر چلا، شیاطین کے راستے سے بچا، فاسقوں کے راستے سے بچا، فاجروں نافرمانوں کے راستے سے بچا۔ اے اللہ آپ کو نہ پہچاننے والوں کے راستے سے ہم کو عافیت سے ہٹا اور مقبولین اور محبوبین کے راستے پر چلا۔ اے اللہ جن بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، اے اللہ قیامت میں ان کے سروں پر، ان کے والدین کے سروں پر نور کا تاج رکھیے گا، اور جن اساتذہ نے محنت کی ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرما، ان اساتذہ کو شکر کے توفیق عطا فرما، جن سرپرستوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں بھیجا ان کو اے اللہ
اس صحیح فیصلے پر توفیق پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ثابت قدم رکھ، اور ہم سب کو اللہ یہ ہمت دے، یہ توفیق دے، یہ سمجھ دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، دیندار بنائیں، تقوی والا بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اے اللہ اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہماری ہیں، اے اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آخر میں ایک درخواست ہو، ایک التجا اور ہے میرے اللہ، بڑی امید کے ساتھ وہ التجا پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر، ہم سب کے نام لے کر میرے اللہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، ہم سب کے نام لے کر ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور تابعین و تابعیات پر، محدثین و فقہا پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔